بچوں کا، نوجوانوں کا، تو مرثیے سے مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر مجلس کو۔ روایت یہ ملتی ہے، کتاب کا نام ہے، کیونکہ روایت ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں کے لیے نئی ہو، کہ کتاب کا نام ہے بلبل دبستان اسلام۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ علی منتظری، ایک شیخ حسین منتظری تھے جو ایران میں جن کے ساتھ کچھ مسائل تھے، اور یہ دوسرے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بلبل دبستان اسلام۔ بہت پہلے کی کتاب ہے، شاید دوبارہ نہیں چھپی، فارسی میں میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ہند مشرق باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، کافرہ تھی، شام کا رہنے والا تھا اس کا باپ، اور جب پیدا ہوئی تو پیدائشی نابینا تھی۔ اور کیجیے گا، پیدائشی نابینا تھی۔ تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو مجھے معاف کریں گے، کہ پیدائشی نابینا تھی، بینا نہیں تھی۔ جب اس کا سن 3.5-4 سال کا ہوا تو جو خادمہ آیا کرتی تھی، جو دائی آیا کرتی تھی خدمت کرنے کے لیے، اس سے ایک دن یہ بچی کہتی ہے کہ میں کچھ ایسا گھر دیکھتی ہوں کہ جو چوکور بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف کالے رنگ کا کپڑا ہے اور لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں کچھ کھجور کے باغات دیکھتی ہوں، کچھ اس میں نورانی ہستیوں کو دیکھتی ہوں۔ تو اپنی خادمہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو خادمہ کہتی ہے کہ تم مکے اور مدینے کی زیارت کر رہی ہو، تم خواب میں مکے اور مدینے کو دیکھ رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے مکہ مدینہ کیا ہے؟ تو خادمہ بتاتی ہے کہ مکہ ایک وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر آج کل ایک شخصیت ہیں جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کے چھوٹے شہزادے بھی ہیں کچھ، اور وہ اعلان فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں اس کی زیارت کروں گی۔ خادمہ کہتی ہے تم تو نابینا ہو، کیا زیارت کرو گے؟ کہا کہ نہیں، میں جاؤں گی تو صحیح اس ہوا اور فضا میں، اور جا کر دیدار کروں گی روحانی طور پر جیسا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے بابا سے کہنا۔ روزانہ باپ شام کو اپنی بچی سے ملنے آتا تھا، خیر خیریت پوچھتا تھا، گود میں لیتا تھا۔ بچی سے کہا کہ کیسی ہو؟ کہا کہ بابا میں آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہیں کریں گے مکے اور مدینے کی زیارت کرانے۔ کہا کہ مکہ اور مدینہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے مکہ اور مدینہ کا۔ کہ اچھا تمہاری خواہش ہے تو اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ پروگرام طے ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں۔ یہ اپنی بیٹی ہند کو لے کر آیا پہلے مکے، شام سے، اور مکے میں آ کر اس نے اپنے حساب سے طریقے سے طواف کیا، اور اس کے بعد مدینے آیا۔ مگر مدینے میں ذرا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے کوئی یہ نئے دین کا اعلان کرنے والے لڑائی کریں۔ پہلے زمانے میں خوف ہوا کرتا تھا نئے دین، نیا مسلک، نیا دین لانے والوں سے۔ تو اس نے خیمے لگوا کر مدینے کے باہر بچی کو وہاں چھوڑا اور اکیلا مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں پہنچا تو لباس وضعقطع ایسی تھی، امیروں والی، ظاہر امیر تھا۔ سامنے سے جناب سلمان فارسی آتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں، اور یہ اپنی بیٹی کی خواہش پر آیا ہوں۔ کہا بیٹی کہاں ہے؟ کہا بیٹی باہر ہے شہر کے خیمے کے اندر۔ کہا اسے کیوں چھوڑا ہے؟ کہا کہ وہ نابینا ہے، جب پہلے میں مشاہدہ کر لوں پھر اسے لے کر آؤں گا۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ تم بیٹی کو لاؤ، میں تمہیں ایسا دروازہ بتاؤں گا کہ جو نابیناؤں کو بینا بناتے ہیں، جو پیدائشی نابیناؤں کو بینا بنا سکتے ہیں، اللہ نے جن کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، جو فخر عیسیٰ ہیں، تم لاؤ تو صحیح۔ یہ گیا باہر کہ ایسا بھی کوئی گھرانہ ہے کہ پیدائشی بچی کو بینا بنا دیں؟ عزیزارو، آپ اگر ایران گئے ہیں تو آپ نے واقعات سنے ہوں گے معصومین کے
روزہ ہے مبارکہ پر آپ نے واقعات سنے ہوں گے. میں خود ایران میں مشہد مقدس میں موجود تھا کہ شور ہوا کہ لوگ ایک بچے کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اس بچے کے کپڑے نوچ رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ اصفہان کا رہنے والا تھا اور 5 سالہ بچہ ہے، پیدائشی طور پر نابینا تھا، لیکن مولا رضا نے اس کو بینا کیا ہے. آج اس کو آنکھیں مل گئی ہیں. ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو علماء سنا سکتے ہیں، کتابوں میں مل سکتے ہیں کہ آج بھی معصومین کی قبروں پر اس قسم کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. عزیزارو، جب جناب سلمان نے یہ بات کہی کہ تم اس بچی کو لاؤ، میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاتا ہوں کہ جو نابیناؤں کو بینا بناتے ہیں، جو فخر عیسیٰ ہیں، تو اس نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی گھر ہے. یہ بچی کو لے کر آیا اور لا کر دروازہ مولا حسین پر آ کر کھڑا ہوا. عزیزارو، جناب سلمان فارسی نے دستک دی. اندر سے مولا علی فرماتے ہیں کہ ہاں اس بچی کے لیے باعث شفا ہے تو میرا بیٹا حسین ہے، اس بچی کو شفا میرا حسین دے گا. لہذا عزیزارو، مولا حسین گھر سے باہر آئے. مولا حسین کا سن تاریخ کے مطابق 5 سے 7 سال کا لکھا تھا کہ مولا حسین آگے بڑھے اور فرماتے ہیں چچا سلمان ایک پانی کا جام لے آئیے اور میں اس پانی میں 2 انگلیاں اپنی ڈبوں گا اور وہ پانی اس میں بچی کی آنکھوں پر لگا دیا جائے. عزیزارو، جب جناب سلمان نے عمل کیا، مولا نے 2 انگلیاں ڈبوئی، وہ پانی اس کی آنکھوں سے مس ہوا. جیسے اس کی آنکھوں سے مس ہوا اور اس نے سامنے مولا حسین کو دیکھا تو کہتی ہے یہی تو وہ شہزادہ ہے جو سنوں کو ہم نے دیکھا کرتی تھی، یہی وہ شہزادہ ہے. لہذا اپنے بابا سے کہتی ہے بابا ہم ان کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہیں گے، ان کے نانا کا کلمہ پڑھیں گے، ان کے اللہ کا کلمہ پڑھیں گے. عزیزارو، اس کے باپ نے بھی کلمہ پڑھا، اس بچی نے بھی کلمہ پڑھا اور یہ بچی کچھ عرصے کے لیے مولا حسین کے گھر میں اس خیال سے رہتی رہی کہ ٹھیک ہے میرا باپ بہت امیر ہے لیکن یہ کائنات کے امیر ہے، انہوں نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے. عزیزارو، ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا علی نے، مولا حسن، مولا حسین نے اس بچی کو واپس شام بھیج دیا. اور ایک روایت یہ ہے اسی کتاب میں کہ جب یہ بچی بالغ ہوئی اور کہیں یزید کی اس پر کسی تقریب میں کسی موقع پر نگاہ پڑ گئی اور یزید نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس بچی سے، اس لڑکی سے شادی کروں گا. یزید کے باپ نے خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی مجھ سے، میرے بیٹے سے نہ کی تو میں تمہارا مال و اسباب لوٹ لوں گا، تمہارے گھر کو اور تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. عزیزارو، اسی دوران مولا حسین کا پیغام پہنچا تھا کہ تم جس سے چاہو شادی کر دو لیکن جان و مال، عزت و آبرو بچانا ضروری ہے. عزیزارو، شادی تو طے ہو گئی لیکن یہ اپنی بچی کو مولا حسین کی خدمت میں مدینے لایا اور مولا حسین سے آ کر اس نے راز و نیاز یعنی امامت کے راز و نیاز مولا نے کس انداز سے بیان فرمائے کہ دیکھو اللہ امتحان لیا کرتا ہے تو تم گھبرانا نہیں. عزیزارو، جب گھر سے مولا کے جا رہی تھی تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کبھی میرے غریب خانے پر تشریف لائیے گا. عزیزارو، ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے، کہتی ہے مولا کبھی میرے غریب خانے پر آئیں گے. فرماتے ہاں 61 ہجری ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا، ہم تمہارے گھر آئیں گے، کاش تم ہمیں پہچان لو. عزیزارو، یہ خبر رکھا کرتی تھی، اسے پتا چلا تھا کہ مولا حسین کو اللہ نے 18 رجب کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام علی اصغر رکھا گیا ہے. عزیزارو، اس نے جناب علی اصغر کے لیے اپنے محل میں جھولا بنوا کے رکھا تھا کہ رجب کا مہینہ گزرے گا، شعبان کا آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، جب محرم کا مہینہ آئے گا مولا حسین میرے گھر میں شہزادے کو لے کر آئیں گے. اس شہزادے کا سن 6 یا 7 مہینے کا ہوگا، میں شہزادے کے لیے جھولا بنواؤں گی. عزیزارو، سنیں گے سخت مسائل ہے. ادھر جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا کافلا یزید کے دربار میں پہنچا، عزیزارو سر مو کے نیزہ پر بلند تھے، بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے تھی. اچانک یزید تخت پر بیٹھا تھا کہ یزید کی بیٹی رملہ ایک مرتبہ محل سے نکلی اور اپنے بابا کے دربار میں آئی. جیسے ہی دربار میں پہنچی اس کی نگاہ جناب سکینہ پر پڑی. کہتی ہے اے شہزادی، یہ تم بار بار پیر اوپر کیوں اٹھاتی ہو، یہ پیر زمین پر کیوں رکھتی ہو، آگے تم مجھے بتاؤ کون ہو. اجرکم اللہ. عزیزارو، جب گریہ بلند ہوا کرے آپ دل کی دعا مانگا کرے. عزیزارو، جناب سکینہ سے سوال ہوا لیکن جناب سکینہ جواب نہ دے پا رہی. اتنے میں مولا سجاد فرماتے ہیں کہ
مجھ سے پوچھو یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس کی گردن میں جو رسی ہے وہ میری گردن میں بھی بندھی ہوئی ہے، میں ذرا سا سر اوپر کرتا ہوں اس کی رسی کھنچ جاتی ہے، میری بہن بات نہیں کر سکتی۔ من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ رمضہ کہتی ہے کہ بابا اس کے گلے سے رسی تھوڑی دیر کے لیے کھولی جائے، اس کے پیروں سے رسی کھولی جائے، میں اس بچی سے کوئی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزانو، اگر آپ نے غور کیا بستر پہ بھی گریا کریں گے، جب تھوڑی دیر کے لیے رسی کھولی گئی جناب سکینہ سے رملہ نے سوال کیا کہ اے شہزادی میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھتی، بس اتنا بتاؤ یہ جو سب سے چھوٹا سر ہے جو لوگ کے نیزہ پر بلند ہے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ عزیزانو، یہ سننا تھا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے یہ میرا 6 ماہ کا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ عزیزانو، یہ سننا تھا۔ رملہ یزید کی بیٹی کہتی ہے حرملہ سے کہ ذرا اس سر کو نیزے سے اتارو۔ عزیزانو، سر اتارا گیا، رملہ نے اس سر کو دیکھا اور اس سر کو لے کر اپنے محل کی طرف گئی۔ متصل ہے محل۔ عزیزانو، جیسے ہی محل میں گئی سکینہ بھی پیچھے پیچھے چلی اور دروازہ محل پر رک گئی۔ رملہ نے وہ سر اس جھولے میں جا کر رکھا جو ہند نے علی اصغر کے لیے بنوایا تھا۔ عزیزانو، جب سر رکھا ادھر سے ہند کی نگاہ پڑی، کہا اے رملہ یہ کس کا سر رکھا ہے؟ یہ جھولا تو میں نے علی اصغر کے لیے بنوایا تھا۔ عزیزانو، دروازے پر کھڑی سکینہ کہتی ہے نہیں پہچانا؟ ارے میرے بابا نے وعدہ یہ وہی علی اصغر ہے جس کو رملہ نے تیر مارا۔ عزیزانو، ہند نے سر سے چادر پھینک دی اور دربار میں پہنچی۔ یزید کھڑا ہو گیا، کہا ہند تم نے سر سے چادر کیسے اتاری؟ ہند کہتی ہے تجھ پر بھی لعنت ہے، تیری چادر پر بھی لعنت ہے، علی و بطول کی بیٹیا بے مقدر سے خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا۔ حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مومنین و مومنات کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ خداوندہ ان مجالس کا جس نے بھی جس انداز سے اہتمام کیا ہے ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین